اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوش شرشین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبطِ گم، جس سے لکھا ہے فضا عادل نے، اور آپ آواز سن رہے ہیں پلوش شرشین۔ جی تو میرا نام ہے پلوش شرشین۔ اس کے 7 پارٹ اپلوڈ ہو چکے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئے ہوں گے۔ اس کے پارٹ 8 میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دولت اور عزائش تھی۔ رات بھر جاگنے کے بعد وہ حریص عورت اس نتیجے پہ پہنچی کہ وہ ریحان کو چھوڑ دے گی۔ یہ فیصلہ اس کے لیے جتنا آسان تھا، بچوں کو منانا اتنا ہی مشکل۔ پھر بھی اسے یقین تھا کہ بچوں نے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارا ہے اور وہ اسی کو اپنے ساتھ رہنے کی ترجیح دیں گے۔ اس نے اگلی صبح اس بارے میں محاورہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ محاورہ تو پہلے ہی یہاں سے فرار ہونے کے چکروں میں تھی۔ اس نے یہ بات سنی تو فوراً ہی ماں کے ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ تاہم ارسلان اور مناہل نے ابھی بات کرنا باقی تھی۔ اسے یقین تھا وہ دونوں بھی اس کا ہی ساتھ دیں گے۔ اس کے پاس صرف 2 دن کا وقت تھا۔ وہ یہ دن گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ہر کام جلد بازی میں نپٹا رہی تھی۔ لالچی انسان کی یہی تو نشانی ہوتی ہے، وہ لالچ میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ بھی انجام سے بے فکر تھی، مگر آنے والے وقت میں اسے کن کن باتوں کا سامنا کرنا تھا، اس بات کے وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے اب اپنے سامنے سبز باغ نظر آنے لگے، مگر اس باغ تک پہنچنے کے لیے اس نے کن خاردار جھاڑیوں میں قدم دھر دیے تھے، اس کا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ فی الحال وہ خوش تھی، بہت خوش۔ وہ اپنے آپ کو زندگی کی خوش قسمت ترین عورت سمجھ رہی تھی۔ وہ خود کو ہیرا سمجھتی تھی، جسے پہلے ریحان محمود اور اب شیخ گیلانی جیسے جوہری نے پسند کیا تھا۔ اس کی نظر میں صرف اور صرف پیسے کی ہی اہمیت تھی۔ رشتوں کا پاس مقدس محبت کی تقدس کو اس نے کبھی محسوس ہی نہ کیا تھا۔ اسے اگر محبت تھی تو کاغذ کے بے-جان ٹکڑوں سے، جس سے وہ اپنی ہر خواہش خرید لیتی۔ اسے ان بے جان چیزوں سے تسکین ملتی تھی، مگر محبت جیسے قیمتی جذبے کی لذت سے وہ بالکل بھی ناآشنا تھی۔ جو شخص پیسے کو ہی اپنے تن من دھن سب مان لیتا ہے، اس کے نزدیک رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ مگر اس بات کا اندازہ اسے تب ہوتا ہے کہ کتنے نفع میں تھا اور کس قدر گھاٹے کا سودا کر لیا اس نے، جب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، تب اس کے پاس دولت تو ہوتی ہے، مگر دولت اور دنیا کی ہر آزائش ہونے کے باوجود بھی وہ خالی ہاتھ ہی رہتا ہے۔ اگلے روز اس نے مناہل اور ارسلان سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ اس وقت اس نے دونوں کو اپنے کمرے میں بلایا اور محاورہ بھی وہاں پہلے سے موجود تھی۔ مگر جیسے ہی اس نے بات کی تمہید باندھی، ارسلان فوراً ہی آگ بگولا ہوتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مناہل چپ چاپ ماں کو تکنے لگی۔ 13 سال مناہل کو اتنی باتوں کی سمجھ بوجھ نہ تھی، مگر اس کو پتا تھا کہ سگے اور سوتیلے باپ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ طلاق کے مطلب سے بخوبی واقف تھی۔ اس نے بہت کم باپ کو دیکھا تھا، مگر وہ باپ کے مرتبے، اس کی محبت اور اس کے عظیم رشتے سے بخوبی واقف تھی۔ ارسلان سمجھدار تھا، چاہے اس نے زندگی میں اب تک جیسی بھی گزاری تھی، سگے سوتیلے باپ اور طلاق جیسے لفظوں سے وہ بھی بخوبی واقف تھا۔ گو کہ وہ ایک لابالی لڑکا تھا، مگر اس کی رگوں میں بھی ریحان محمود کا خون گردش کرتا تھا۔ اسے سب سمجھ آ رہی تھی کہ اس کی ماں خود بھی دلدل کی طرف قدم بڑھا رہی ہے، انہیں بھی اس میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ اس نے اوپر تلے بے دھڑک ماں کو سنا ڈالی۔ کچھ پل رک کر ایک آخری نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالی۔ اسے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ وہ مزید وہاں نہیں رک سکا۔ زور سے دروازے کو لات مارتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے ارسلان سے اس رد عمل کی بالکل بھی توقع نہ تھی۔ اس کے پاس اب صرف محاورہ اور مناہل بچی تھی۔ وہ اب مناہل کی طرف پلٹی، محاورہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں مل کر اس کا برین واش کرنے لگی۔
جتنی دیر وہ اس کو سمجھاتی رہی وہ چپ چاپ ان دونوں کا چہرہ تکتی رہی۔ وہ مسلسل ریحان کو غلط اور شیخ زریاب کو ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش میں تھی۔ کافی دیر دونوں مل کر اس کو سمجھانے کے بعد اب مطمئن ہو چکی تھی۔ وہ اسے مسلسل چپ پا کر یہ گمان کرنے لگی وہ ان باتوں پر قائل ہو چکی ہے، مگر ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ مناہل چپ چاپ سنتی رہی اور بغیر کوئی جواب دیے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر وہ کافی دیر سوچتی رہی، اسے کہیں سے بھی اپنا باپ غلط نظر نہ آیا۔ کچھ دن سے ریحان اسے خود اسکول پک اینڈ ڈراپ کر رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ اکثر اپنے دوستوں کے ہمراہ ان کے والدین کو دیکھ کر وہ حسرت سے سوچتی تھی کاش اس کے بھی ممی یا پاپا اسے اسکول چھوڑنے آئے۔ وہ چھٹی کے بعد گیٹ پر پہنچتی تو وہاں اسے انتظار کرتے ہوئے ملے۔ خوشی سے دوڑ کر انہیں گلے لگائے، ان سے بیگ لیں، اس کی گاڑی میں بٹھائیں، سارا دن کا احوال پوچھیں۔ اب وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس کی یہ دلی حسرت پوری ہوئی تھی۔ اسے کہیں بھی اپنا باپ باڈی گارڈ نہ لگا تھا، اگر لگا بھی تھا تو اس میں کوئی غلط بات نہ تھی۔ اس نے پڑھا تھا باپ بیٹیوں کے محافظ ہوا کرتے ہیں، اس کے بابا جانی بھی اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ اسے یاد آیا جب 3 دن پہلے اس کا انک پین خراب ہوا تھا۔ صبح اسکول جاتے ہوئے اس نے بابا کو کہا اسے پین چاہیے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بابا کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بک شاپ سے اس کے بابا نے اسے ادھار پین لے کر دیا اور اگلے دن بابا نے اس کو پیسے دیے تھے۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ بابا کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے، مگر اس نے دیکھا تھا کہ بابا کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں کٹ لگا ہوا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا۔ وہاں اسے بابا کی گولڈ رنگ نظر نہ آئی جو مشکل سے انگلی میں پھنسی ہوئی تھی۔ بابا جانی رنگ کہاں ہے اور یہ کٹ کیسے لگا؟ اسے کٹ دیکھ کر تکلیف ہوئی اور انگلی میں رنگ نہ پا کر حیرت ہوئی، اس لیے اس نے فوراً پوچھا۔ اس کے بابا نے مسکرا کر کہا بیٹا تنگ تھی بہت، میں نے کٹوا کے بیچ دی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے بابا نے رنگ بیچ کر ادھار واپس کیا۔ اس دن اس کا وہ پیپر منی میں جمع کروا آئے تھے، کیا پتا پھر پیسے ہوں نہ ہوں۔ اسے ایسی بہت سی باتیں یاد آئیں جو ایک شفیق باپ کی مخلص اور کھری محبت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اسے کسی بھی زاویے سے اپنا باپ غلط، تنگ نظر، شقیق، کنزین، ظالم، شفاق نہ لگا تھا۔ ہاں البتہ اس کے باپ کے پاس اب پیسے نہ تھے۔ کیا انسان کے پاس پیسے نہ ہوں تو سارے رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا رشتے پیسوں سے بنتے ہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا جو اب نفی میں آیا تھا۔ میرے بابا بہت اچھے ہیں، میں ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ہاں البتہ ماما جاتی ہیں تو ضرور جائیں، میں انہیں کبھی بھی نہیں روکوں گی، اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد ایک پرسکون لہر اس کے چہرے پر نمودار ہوئی، پھر وہ بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ البتہ آنے والے وقت وہ بہت کٹھن تھا، مگر وہ اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ وہ نوکری کی فکر اور کام کے سلسلے میں بہت مصروف تھا، اسنان اور مناہل پر بھی زیادہ توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ رات کو اکرم کے پاس سے تھکا ہارا واپس آیا تو اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ جب صبح اٹھا تو چوکیدار نے بتایا کہ اسنان رات بھر سے گھر واپس نہیں آیا تو اس نے اندر جا کر زری سے پوچھا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے جھڑک کر گھر سے باہر نکل آیا۔ زری بغیر کوئی تاثر دیے چپ چاپ ناشتہ کرتی رہی۔ وہ اسے ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد اب مناہل کو سکول سے واپس لینے گیا۔ اس کے خیال میں اسنان کی سرگرمیاں بھی وہی ہو سکتی تھی جو ماورا کی تھی۔ وہ اسے کلبوں، مالز، ہوٹلوں اور بازاروں میں تلاش کرتا رہا، مگر کہیں بھی نہ ملنے پر اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ اس نے گاڑی مناہل کے سکول کی طرف موڑی اور واپسی پر مناہل ہی کی زبانی اسے رات والی واقعے کی خبر ہوئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ بابا کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا، مگر اسے مزید حیرت ہوئی کہ مما نے ابھی تک بابا سے بات کیوں نہ کی تھی۔ اس نے فوراً گاڑی کو بریک لگا دی۔ اسے لگا تھا کہ اس کے پیروں سے ایک بار پھر زمین سرک چکی ہے۔ کیا آپ کو مما نے ابھی تک نہیں بتایا؟ مناہل نے پوچھا۔
مناہل نے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو سہارا دیا۔ وہ خالی نظروں سے کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ ماورا ابھی جا رہی ہے؟ اس نے خالی ذہنی میں پوچھا۔ جی بابا، مگر میں اور ارسلان آپ کو کبھی نہیں چھوڑ کر جائیں گے۔ ارسلان اسی لیے رات سے گھر واپس نہیں آیا، وہ ماما سے لڑ کر گیا ہے، اس نے مزید بتایا۔ اوہ زری، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ کس قدر جاہل عورت ہو تم! وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بولا۔ اپنا نہیں تو کم از کم بچوں کا ہی خیال کر لو۔ اوہ خدایا، میں کیا کروں اب میں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مناہل بھی رو رہی تھی۔ نہیں، میں تمہیں کبھی ایسا نہیں کرنے دوں گا، نہ ہی ماورا کو اس گھر سے باہر قدم بھی نکالنے دوں گا۔ وہ گاڑی پھر سے سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ بابا، میرا نہیں خیال ماما آپ کے کہنے پر رکیں گی، وہ بہت خود غرض ہیں، اور ماورا آپی بھی بالکل ان جیسی ہیں، انہیں جانے دیں، وہ پچھتائیں گی ایک دن۔ مناہل نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ریحان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ کتنا فرق ہے ماورا اور مناہل میں، دونوں ہی میری بیٹیاں ہیں، مگر وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا۔ مناہل نے آگے بڑھ کر باپ کے کندھے پر سر رکھا، اسے خود بھی اس وقت حوصلے کی ضرورت تھی، مگر وہ اپنے باپ کا حوصلہ بننا چاہتی تھی۔ اس ننھی سی جان سے جو پن پا رہا تھا، وہ اپنے طور سے پوری کوشش کر رہی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اللہ حافظ۔